الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 140 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویہ بن حیدۃ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتقسوها اذا اقتسیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، ولا تضرب الوجہ، اور اس کے چہرے پر مت مار، ولا تقبح، نہ اسے برا بھلا یا بدصورت کہہ، ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کر۔ فوائد حدیث۔ نافرمان عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے علیحدگی، ترک تعلق کی ضرورت پیش آئے تو گھر کے اندر یہ ترک تعلق، علیحدگی اس طرح کی جائے کہ رات کو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی صرف بستر کی حد تک ہی ہو، بات چیت ترک نہ کی جائے، کیونکہ ترک کلام سے بعد یعنی دوری میں اضافے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی خاص سبب ہو تو گھر سے باہر بھی علیحدگی کی اجازت ہے، لیکن بیوی پر پھٹکار بھیجنا، ہر روز مارنا، ماں، بہن یا طلاق جیسے الفاظ استعمال کرتے رہنا، گھر سے نکالنا یا نکالنے کی دھمکی دینا، یا خوراک یا لباس مہیا نہ کرنا، یا غیر مہذبانہ ہتھ کنڈے اختیار کرنا، اور ناشائستہ سزائیں دینا، اور چہرے پر تھپڑ مارنا، اور آئے دن مغلظات بکنا، سب ناجائز اور ممنوع ہے۔ بیوی کو بار بار تانے اور کچوکے دینا، اور اولاد یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کرنا اور بھی برا ہے۔ یہ سب طریقے غلط اور تہذیب و شرافت سے دور ہیں، جو ایک انسان کو کسی صورت زیب نہیں دیتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اسے عزت اور وقار سے رکھنا چاہیے۔ جب عورت حد سے گزرتی نظر آئے تو پھر جو طریقے قرآن و حدیث میں آئے ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے،
ان سے تجاوز، آگے بڑھنا دین اور دنیا کی تباہی کا باعث ہے۔ ولا تضرب الوجہ، شوہر کو بطور تنبیہ مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن مارنے میں اعتدال کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور چہرے پر نہ مارنے کی ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ چہرہ اشرف عضو ہے۔ علماء نے لکھا ہے، خاص طور پر فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ شریعت نے شوہر کو 4 باتوں پر مارنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، شوہر کی خواہش و حکم کے باوجود بیوی زینت نہ کرے۔ نمبر 2، اسلامی فرائض مثلا نماز وغیرہ نہ پڑھے۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے۔ نمبر 4، شوہر جماع کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، مطلب یہ ہے کہ عورت سے تنبیہ کے لیے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کے بستر کو چھوڑ دو، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمرے کو چھوڑ دیا جائے۔ آگے والی حدیث کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ فوائد حدیث، اکمل المؤمنین ایمانا، کہ بہترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ جب آدمی کامل ایمان والا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق و احسان کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل والے تھے تو اخلاق کامل والے بھی تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کامل ہوگا تو اخلاق بھی کامل ہوگے۔ اس کی شہادت حق تعالی شانہ نے خود دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی وجہ، محدثین فرماتے ہیں کہ عورتیں کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں، وہ آدمی کی شفقت اور احسان کی زیادہ مستحق ہوتی ہے،
اس لیے آدمی خصوصیت کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ شفقت اور احسان کا معاملہ کرے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحة، اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ فوائد حدیث، دوسری حدیث میں نیک عورت کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب اسے حکم کرے تو وہ بجا لائے، اور جب وہ گھر سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس یعنی عصمت کی، عزت و آبرو کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ حدیث میں اس بات کی طرف ترغیب ہے کہ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلوب ہے تو وہ عورت کا انتخاب کرتے وقت صرف اس کے حسن و جمال یا حسب و نسب یا مال و دولت ہی پر نظر نہ رکھے، بلکہ دین کو ان سب چیزوں پر مقدم رکھے، اور دیندار اور پابند شریعت عورت ہی سے نکاح کرے۔ ایسی عورت دین و دنیا کی سعادت کا باعث ہوگی۔ خیر متاعها المرأة الصالحة، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، کیونکہ جہاں اچھی نیک سیرت صالح عورت دنیا کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ آخرت کے کاموں میں بھی مددگار اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب حق الزوج علی المرأة، عورتوں پر مردوں کے حقوق کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالی نے فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں بسبب اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور بسبب اس کے جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، چنانچہ نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں۔ تشریح آیت، کیونکہ نظام چلانے کے لیے ایک حاکم اور امیر کی ضرورت ہوتی ہے،
ملک کا نظام چلانے کے لیے بادشاہ ضروری ہے تاکہ نظام صحیح چلتا رہے، تو اسی طرح گھر کا نظام بھی اس وقت تک صحیح چلے گا جبکہ مرد اس کا حاکم رہے۔ ساتھ ہی ساتھ مردوں کو حکم دیا گیا ہے ان تراض منہما وتشاور، کہ امور خانہ داری میں اپنی منمانی نہ چلائے بلکہ بیوی کے مشورے کے ساتھ کام کرے۔ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی۔ مردوں کو حاکم کیوں بنایا گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورت پر جو فضیلت دی ہے، اکثر مردوں کو کمال عقل، حسن تدبیر، وسعت علم، عظمت جسم، زیادتی قوت و صلاحیت و استعداد وغیرہ کے ساتھ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، نان، نفقہ، مہر وغیرہ دیتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتوں کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ قانتات، اس سے مراد اللہ نے جو شوہروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کی تعمیل کرتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ حافظات، وہ اپنی عزت و آبرو، شوہر کے مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ حافظات للغیب، اس سے مراد اگر شوہر سامنے بھی نہ بھی ہو یا شوہروں کے وہ اسرار، راز اور وہ اموال جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں اس کی بھی یہ حفاظت کرتی ہے۔ بما حفظ اللہ، اللہ تعالی ان معاملات میں ان عورتوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، ورنہ نفس و شیطان کے مکائد ہر وقت آدمی کو اللہ کے حکم سے روکتے رہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔